حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا اور دیا اس نے۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلط، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژن میں ایک لفظ کافی۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کے لڑ رہے ہیں؟ ملک بنا کیوں تھا؟ ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی تھا۔ یہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک۔ سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم، 8 برس میں انقلاب عظیم۔ کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے، 46 اور 54 میں کل 8، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا۔ لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے، باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب سے، یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہ رہے، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں دی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں کو سنا دی۔ اللہ خیر، نفرت کی یہ انتہا، رومتے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10 سیٹیں، 290 گئے۔ کچھ تو ہوا ہے، کوئی قیامت تو بپا ہوئی۔ یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں، کوئی جرائم ہمارے ہیں۔ اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو، خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا؟ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اپنے لچھن درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، پھر ارادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ کریں گے، اب وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر بھی۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار کی ایسے ناہنجاروں کے لیے۔ بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو سننے کے لیے، اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنقید آئے گی۔ ہماری قیادت عظمیٰ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں تھی، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم۔ حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ۔ کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں، 1000 میل کا فاصلہ دو، درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب۔ عوامی تحریک کے لیے 2 چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا، 800 برس یا 1000 برس کی غلامی۔ کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک۔ سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا، اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجیے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور تحریک پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنا۔ اس زمانے میں
مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ, The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں؟ جملہ بڑا پیارا ہے, جواب بڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے. اگر یہ دو ملک بنتے, نوٹ کر لیجئے, ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. ہندو کا ذہن, ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے, بھارت کے دستبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا, یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے. اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا, کانفیڈریشن بن سکتی تھی. اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا. کتنی آسانی سے ہوا, کتنی آسانی سے کھل گیا وہ. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی, جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز. دوسری غلطی, اور یہ ہے اصل, میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا, اور دیا اس نے. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں, اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے, اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا. انسانی جذبہ بہت بڑی ہے, لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے, نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی, اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ہی ہما آوردہ تس, ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست, یہاں نظام خلافت ہو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی, آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے, یہ تو پہلا قدم ہے, عالم اسلام کہاں سے کہا جائے گا. ہم نے دونوں کی نفی کی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت, دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں, اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو, اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے, چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا, واللہ عالم. کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ 100 غلطیوں کی غلطی. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہے, کودن تو نہیں ہے, احمق تو نہیں ہے, ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا, آگ بھر دی تھی, تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے, جذبات ٹھنڈے پڑے, جوش و خروش ختم, اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں, نیت کا معاملہ اللہ جانتا, مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا, لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ہے. وہ جملہ قائد اعظم کا, ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا, بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی, جذبات ٹھنڈے پڑ چکے. جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں, ہندوؤں میں, یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا, وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی, نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے. تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا, جان نکل. یہ انکہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا, پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے, لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا, ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم پرنسپل, اصول کیا ہے, ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن, کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرینچائز کریں گے, کس کا حق جو ہے قسم. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان. رقبہ دیکھیے, ترقی کے امکانات دیکھیے, ذرائع و وسائل دیکھیے,
اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے۔ مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم۔ ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہو۔ اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا اب سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دیا، باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تصور۔ لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی۔ دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر۔ اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی، اس میں پیریٹی کی گئی۔ دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہو گئے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائے گا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے۔ اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا صغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے، یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے۔ 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے۔ اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے۔ اسی طرح وہاں ہندو تھے، بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ۔ تو گویا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں۔ 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور۔ یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے بعد 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا۔ اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا، وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین۔ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہو۔ یہ شعر موٹا، اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں، دستوری بننے میں نہیں۔ بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں۔ وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں۔ زبان لے لیجئے، لباس لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے، کلچر، جس شے کا بھی نام، یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی، بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے۔ اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے۔ ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا دی، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس پہلی غلطی جو دینی معاملہ تھا اس کا لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے بانگے درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے۔ یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح انداز، یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے، قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ بنگلہ بھاشا،
اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل. اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے, حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے, حقائق کو دیکھنا چاہیے. پشتو مان لے گی, بلوچی مان لے گی, پنجابی مانے ہوئی ہے, بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے, یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو. لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں, ان کا دعویٰ بھی ہے, بہت کبھی ہے. ہماری زبان قدیم ہے, یہ کل کی چھوکری ہے, 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی. سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی. بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشر, سر آغا خان نے کہا تھا اور زاہد حسین مرحوم دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کہ عربی زبان کا اعلان کرو, اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں. اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان, وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان, ہماری زبان رائٹسٹ زبان. ہماری الف با تا عربی کی, فارسی کی, سب کی ایک, اردو کی بھی وہی ہے, پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے وہی الفابیٹس ہے. ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل, ہمارے دین کی زبان, قرآن کی زبان, رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا, دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا, دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں, تو عربی زبان کیسے ماننا. میں نے دیکھا ہے جب میں نے چند سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا, مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ, عربی کو ہم لینے کے. بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا, اردو والا بھی پڑھتا, سندھی بھی پڑھتا, سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی. یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی, اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ تو آگے جائے گا ہی, اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی, اس کی ڈویژن بہتر ہوگی. اس لیے سندھی اڑ گیا, یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ, اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا. آپ کو شاید معلوم نہ ہو, ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کی. انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی, وہاں علمی انداز میں, اسکالر تھے, ہسٹورین تھے, کہ 200 سال قبل, اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہو, 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی, اسکرپٹ یہی تھا. یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اسے. ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے. وہ اجنبیت رہے نا, وہ دوری رہے نا, لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تب نکلنے دیا. تحریری چوتھی بڑی غلطی, ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا, ڈس ایلیوژن میں ایک لفظ کافی. یہ کہاں کا اسلام تھا, یہ جا کدھر رہے ہیں, ملک بنا کیوں تھا. میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب نے, ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی. جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ, وہاں 25 لاکھ کا ہوتا. یہی تو وجہ تھی کہ مسلم لیگ وہاں بنی, یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ رہے. یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک, مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی. سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی منسٹری تھی, اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو پاندان. اب یہی 2 صوبے تھے, مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے, پاکستانی صوبے تو یہی تھے. پنجاب میں تو آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ تھی. یہ ڈس ایلیوژن تھا کیا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا تھا, جذبات پر اوس پڑ گیا. باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت ہیں. ہمارے جو آفیسرز گئے, سی ایس پی آفیسرز, کولونیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے, ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا, اللہ ماشاءاللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے, لیکن معدود چند, اشاد کل معدوم, اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے. یہی معاملہ سندھ میں ہوا, اس کا رد عمل ہوا. بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل, وہ مارشل لا کا مطلب فوج کی حکم. فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے, مشرقی پاکستان کا گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا, اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج کو. ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں. دلیل قوی تھی, کوئی آج رد کر دے اسے. ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے, آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا, 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا, انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا, لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے ہیں. وہ ہندو وہاں تھا, اس کے باوجود پاکستان بنا, ڈسپائٹ آف دیم, ان سپائٹ آف دیم پاکستان بنا. لیکن جب آپ نے اپنی منزل ہی بدل دی, اپنا قبلہ کعبہ ہی تبدیل کر دیا, آپ نے اسلام کے بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا, تو ظاہر بات ہے نفی ہو گئی. اور اس پر جلتی پر تیل کا کام فوج کی حکومت. فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ میں, یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا, اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں, وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا تو اصول ہے,
کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت چل، کوئی تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ، کانگریس ہے کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت چل، پارٹی تھی، کادرز، ڈسپلن تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، مسلم لیگ تحریک تھی سر. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا، صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمین، حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی نہیں. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سے، سیدھی سیدھی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار؟ لہذا پاکستان بنا، مسلم لیگ تحلیل، تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا، اس کے بعد آرمی نے سنبھال لیا سیدھا سیدھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ، اکثریت تو علیحدہ ہو ہی جائے، اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز آتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، فوج ساری مغربی پاکستان کی، کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے، 46 اور 54 میں کل 8. اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا. 5ویں غلطی رہی صحیح، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، ساحلی تھا، مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے، وہ سستے تھے. ہوائی سفر تو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ، پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطہ آغاز. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں باغ آیا محبت سے اٹھا لو پاندہ. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے روز کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن تیزی سے ختم نہیں ہو گیا، ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے، اٹھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی، اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب، یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل، حقائق کو تسلیم نہ کرنا، امیچورٹی، سیاسی قیادت کا خلا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا، اس کی بجائے طاقت کا. یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انداز تک. تفاصیل آپ سن چکے.